remember that old river bank where we'd sit and let the world fade, with a gentle breeze through the willow tree, and the memories that we made. Your laughter danced on the evening air like the fireflies in the night. Assalamu alaikum everyone, welcome back to Heavenly Sights by Iffat. I hope you people are doing great. Alhamdulillah, everything is fine here. آج کا व्लॉग ہے بہت آپ کو تھمبنیل سے پتہ لگ ہی گیا ہوگا. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر کے اور ایسی عادتیں ہیں جو ہم اڈاپٹ کر کے اپنے گھر میں برکتیں لے کے آ سکتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں لے کے آ سکتے ہیں. بہت ہی سمپل لیکن خوبصورت جو ہے نا یہ ویز ہیں ٹو برنگ برکہ ان ٹو آر ہومس. ہمارے گھر میں، ہمارے وقت میں، ہمارے رزق میں. پیسہ مطلب رزق صرف جو ہے نا وہ پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے ریلیشن شپس بھی ہوتے ہیں اس میں، ہمارے جو ہے نا صحت بھی ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، ایکشنز ہیں جو پورے دن میں آپ اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کریں گے، ڈیلی یہ ایکشنز کریں گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یو ول فیل برکہ ان یور ایوری تھنگ، چاہے وہ چھوٹی چیزیں ہیں چاہے وہ بڑی چیزیں ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے اور جو کہ بہت بچپن میں ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم بھول جاتے ہیں. تو آپ کو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ اسٹارٹ یور ڈے بائی سیئنگ بسم اللہ الحمدللہ. مطلب شکرانے سے جب آپ شروع کریں گے نا اور اللہ کا ذکر کریں گے، اور ہر کوئی کرتا ہے، مطلب نماز پڑھتے ہیں ہم، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں نوافل وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں. کنسسٹنسی رکھیں، مطلب اس کو چھوڑیں نہیں، تھوڑی عبادت کریں لیکن کریں ضرور. اپنے آپ کو ڈسپلنڈ رکھیں اور خود موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو. چھوٹی چیزوں سے آپ سٹارٹ کریں تو خود بخود آپ بڑی کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے. پھر لیٹ سن لائٹ ان اپنے گھر میں اور اپنے آپ کے اوپر. سورج کی جب کبھی آپ کو نہ دیکھیے آپ کی گردن کے پٹھے یا کندھوں کے اسٹف ہو رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ود ان میرا خیال ہے 1 اور 2 منٹس آپ اگر اپنی کمر کو دھوپ والی سائڈ پہ کرتے ہیں تو ایک دم آپ کو ایک وارمتھ فیل ہوتی ہے، گرمائش ملتی ہے. تو اسی طرح ہمارے گھر کو بھی نا تازہ ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنے گھر میں فریش ایئر آنا اور روشنی آنا بھی ایک برکت ہے. اور جو ہے نا یہ چیزیں آپ ضرور اپنے گھروں میں کیا کریں. ایک دم آپ جو ہے نا وہ مصلی پہ جا کے اور لمبے لمبے نوافل پڑھ کے آپ یہ نہیں ہو سکتا. سب سے بڑا جو اپنے گھر میں برکت لانے کا طریقہ ہے نا دیٹ از تھرو صلاح اور ورشپ. اور وہ کیسے ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کی آپ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. اور بگیسٹ سورس کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن مضبوط ہو. اور وہ کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں، سورج ہم روز دیکھتے ہیں، آسمان ہے، پرندے اڑتے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دھیان نہیں جاتا؟ دیکھیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ اس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور ہماری نعمتیں ہیں. کیا ہے ہمارے پاس نعمت؟ آنکھیں کہ ہم ان سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر زبان ہے اس سے آپ شکر ادا کریں. یہ چیز بھی آپ کی چیزوں میں برکت لائے گی، آپ کی نظر امپروو ہوگی. شکر کریں گے آپ کا رزق. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں رزق صرف پیسہ ہے. میں نے شروع میں بھی کہا کہ پیسہ نہیں ہے، ہر چیز آپ کے رزق میں آتی ہے. آپ کی صحت، زندگی، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے، دوست احباب سب رزق میں آتے ہیں. پھر آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے رزق میں کیسے برکت لا سکتے ہیں. گروسریز کرنے جائیں تو آپ نا ضرور جب گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلنے کی ویسے بھی اب کوئی جا رہا ہے نا آفس جا رہے ہیں دعائیں پڑھ کے جائیں. پھر چیریٹی جو ہے نا کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات جانے سے پہلے کر کے جائیں. اور جب آپ گروسری کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی 1-2 جتنا آپ کا بجٹ ہے جتنا آپ کر سکتے ہو ایسی چیزیں کھانے پینے والی آپ لے لیجئے جو آپ کسی کو دے دیں، آپ وہ ڈونیٹ کر دیں. تو اس سے دیکھیے گا کہ آپ کی گروسری میں بھی کتنی برکت آتی ہے.
اور آپ یہ چھوٹی چھوٹے ایکشنز کریں گے نا, آپ کو اس کا نتیجہ بہت جلدی نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ نے کوئی اچھی چیز پکائی ہے, آپ کے گھروں میں ہاؤس ہیلپ ہوتی ہے, سم ٹائمز وہ ہوتے ہیں ڈیلی ویجز والے جو آتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے چلے جاتے ہیں, کوشش کریں اس بیچ میں اگر سالن بن گیا تو اس کو سالن دے دیں, ڈسپوزیبل باکس ہوتے ہیں, سالن دے دیں. روٹیوں کے لیے اس کو کہیں یا لے لینا, پیسے دے دیں, یا اگر ہیں تو روٹی بھی ایک آدھ دے دیں. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہیں جو ہمیں نہیں فیل ہوتا لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, چھوٹی سی نیکی کسی کے راستے سے چھوٹا سا پتھر ہٹا دینا بھی ہے, کسی بندے کے لیے کسی کام میں آسانی پیدا کر دینا بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے. تو جب آپ ایک ٹائم کا کھانا کسی کو دے دیں گے تو ہاؤ کم کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہو, آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو. یہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہیں, ٹرسٹ میں آپ کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ نے یہ کیا اور آپ کو کیا اس کا جو ہے نا وہ اس کے اثرات نظر آئے, آپ نے فیل کیا. پھر ہم آج کل ایک بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے, ہمارے ٹائم میں بہت جلدی جو ہے نا وہ پورا دن گزر جاتا ہے, سمجھ ہی نہیں آئی دن کدھر گیا. اور سب سے پہلے تو آپ جب فجر ٹائم اٹھیں گے نا, اٹھنا شروع کریں گے, اپنی ایک روٹین بنائیں گے, تو پھر دیکھیے گا, اینڈ ٹرسٹ می میں نے یہ کیا ہے اور بہت ٹائم سے, کہ آپ کے وقت میں اتنی برکت ہوتی ہے, آپ کے سارے کام آن ٹائم ہو جاتے ہیں. ان ٹائم آپ اپنے سارے جو آپ نے ٹاسکس پلان کیے ہوئے ہوتے ہیں, اگر آپ نے پلان کیے ہوئے ہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور آپ جو ہے نا ایسا فیل کریں گے کہ بہت سارا وقت بچ گیا, میرے اپنے لیے بھی بچ گیا. اور بہت آپ کو ایک نا اپنی وقت میں, اپنے دن میں پروڈکٹیوٹی فیل ہوتی ہے جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں, اپنا ایک روٹین شروع کرتے ہیں فجر سے. دین آپ نے قرآن پڑھا, تھوڑی بہت واک کی 10-15 منٹ جتنا آپ کو مطلب لگتا ہے, کیونکہ صبح کا ٹائم ایسا ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ انہوں نے آفیسز بھیجنا ہوتا ہے, ہسبینڈس کو, گھر والوں نے, کسی نے اسکول جانا ہے, بچوں نے کالج جانا ہے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے صبح کرنی ہوتی ہیں. اور اس بیچ میں نا ان کو آدھے گھنٹے کا اتنا لمبا یعنی کہ ٹائم نہیں مل سکتا کہ وہ واک کریں, تو اپنے گھر میں تھوڑا بہت آپ چل لیا کریں, تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. اور اس چلنے میں, اس واک کے دوران آپ کوئی تسبیحات کر لیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تسبیحات فاطمہ ضرور پڑھا کریں. جو خواتین تھک جاتی ہیں, نو ڈاؤٹ آپ ملٹی وائٹامنس بھی آپ نے لیا کریں, لیکن یہ جو آپ تھک جاتی ہیں نا, ایک دم سے آپ کو تھکاوٹ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے نا تو اس کے بھی بہت اثرات ہیں, آپ اپنے آپ کو انرجیٹک فیل کریں گی. دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے, تو یہ بھی ضرور کیا کریں. دین ہمارے آتے ہیں جی ریلیشن شپس. اپنے ریلیشن شپس میں برکت کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. برکت گروز وین وی ٹریٹ پیپل وتھ لو اینڈ پیشنس. گھروں میں برکتیں جبھی آتی ہیں, جبھی آپ کو سکون فیل ہوگا, جب آپ بہت پیار سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اور بہت پیار سے چیزیں کرتے ہیں. ایک ماں جب اپنے بچوں کے لیے, شوہر کے لیے, یا اور بھی جو مطلب کیونکہ فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں, کوئی بھی رہ رہا ہے, اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو تو جو سارے لوگ ہیں وہ آپ کی فیملی ممبرز ہیں. اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں, کھانے کے بیچ میں آپ بسم اللہ پڑھتی ہیں, دعا پڑھتی ہیں, سب کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں, تو وہ کھانا خود بخود برکت والا ہو جاتا ہے. اور جب ایک اور اس میں پازیٹیوٹی بھی آئے گی, اور وہ چیزیں, یہ چیزیں نا وائبس کریٹ کرتی ہیں. اگر آپ دل سے, اچھے دل سے اور صاف نیت سے کھانا بنا رہی ہیں نا, تو ٹرسٹ می وہ پازیٹیو وائبس کریٹ کرے گا, اور جو اس کو کھائے گا نا ان کے اندر بھی آپ کے لیے بھی پازیٹیوٹی کریٹ ہوگی. اور وہ کھانے کو جو ہے نا وہ سورس بن جائے گا آپ لوگوں کے اندر پیار کا اور محبت کا. یہ بہت چیزیں, یہ ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں, اور یہ دین میں بھی ہے نا کہ جیسی نیت ویسی برکت. اگر آپ غصے میں چڑچڑے ہو کے کھانا بنا رہی ہیں تو ٹرسٹ می نہ تو وہ کھانا ذائقے دار ہوگا اور نہ اس میں پازیٹیو وائبز ہوں گی, بلکہ وہ نیگیٹیوٹی جو ہے, اب تو مطلب
بہت ساری آپ ریسرچز بھی سنیں نا تو وہ کہتے ہیں اگر جو نیگیٹو وائبز ہوتی ہیں نا وہ فوراً دوسرے تک پہنچتی ہیں. وہ خود اگر کسی بندے کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو نا تو آٹومیٹیکلی وہ نیگیٹو وائبز اس تک بھی جاتی ہیں, اور وہ بندہ آپ سے کبھی کبھی ہمیں کسی بندے سے نا ایسے ہی خواہ مخواہ دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا. وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی نیگیٹو وائبز آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں جو آپ کو جو ہے نا روک رہی ہوتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کریں تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اپنے گھروں میں سکون لا سکتے ہیں, برکتیں لا سکتے ہیں. دین اب یہ چیزیں تو ہو گئی ہیں ہماری نماز اور صلاح کے بارے میں اور قرآن ریسیٹیشن کے بارے میں. اب نیکسٹ چیز کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر کو صاف ستھرا اور آرگنائز رکھیں. ٹرسٹ می, برکہ اسٹیز ویئر دیر از کلینلینس. ہمارے ہاں صفائی کو نصف ایمان بھی بولا گیا ہے. ضرورت سے زیادہ چیزوں کو ڈونیٹ کر دیں. ڈی کلٹرنگ جو ہے وہ آپ کے گھر سے نا ایک ہیوینیس اور سٹریس کو جو ہے نا وہ نکالتی ہے اور آپ کے گھر کے انوائرمنٹ کو پرسکون اور لائٹ کرتی ہے. تو ایکسس جو چیزیں ہیں, اگر آپ ایک مطلب وہ کہتے ہیں نا ون ان اینڈ ون آؤٹ, ایک چیز اگر آپ لا رہے ہو نا تو اس کی جگہ جو پہلے کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس کو آپ یوز نہیں کر رہے اور اس قابل ہے کہ کوئی اس کو اچھے سے یوز کر سکتا ہے تو وہ آپ ڈونیٹ کر دیں, کسی کو بھی دے دیں. پھر ایک بہت اچھی چیز ہے جو آپ کو کام بھی کرتی ہے اور ویسے بھی نا خوشبو جو ہے وہ پسند کی گئی ہے. ہمارے دین میں خوشبو بھی پسند کی گئی ہے. اور اگر آپ کے گھر سے ایک خوبصورت سی جو ہے نا سوندھی سی خوشبو آ رہی ہے نا تو جو آنے والا ہے, ایون آپ کے گھر میں آپ کے بچے جو بھی آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی اچھا لگے گا. ایک تھوڑا سا آپ جو ہے نا بخور لگا دیں یا کوئی کینڈلز ایسی آپ جو ہے نا جلا دیں جن میں تھوڑی ہلکی بہت خوشبو آتی ہے. بہت زیادہ کینڈلز کو نہیں جلانا چاہیے کیونکہ وہ تھوڑی سی صحت کے لیے, اسپیشلی اف یو ہیو پیٹس, تو ان کے لیے بھی ہارمفل ہوتی ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے کوئی جو ہے نا یہ ایک میں کہوں یہ اسپرچویلٹی کو بھی تھوڑا سا انہینس کرتی ہے, اچھی سی خوشبو آنا, اور آپ کو بڑا سکون فیل ہوتا ہے. جیسے اگر آپ جائے نماز پہ آپ کچھ پرفیوم عطر وغیرہ لگاتے ہو اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو کتنا آپ کو مسحور کن لگتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو جو ہے نا سجدہ کرنا. اس کے بعد ہمیشہ کوشش کریں, آج کل ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی روٹینز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اکٹھے کھانا نہیں کھا سکتے, تو ایٹ لیسٹ دن میں ایک میل جو ہے نا وہ آپ کا اکٹھا ہونا چاہیے. اکٹھے کھائیں اور اکٹھے ایک بندہ جو ہے وہ اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھے, دین اینڈ پہ اسی طرح اونچی آواز میں آپ الحمدللہ پڑھیں. کھانے کی دعا بھی ہے ہماری, شروع کرنے کی بھی, کھانا ختم کرنے کی بھی, اور بہت بچپن میں یہ یاد کرائی جاتی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو بھی یاد ہوں گی, آپ کے بچوں کو بھی. ایک چیز کہ ہمیشہ ایک اور جو آپ کے گھر میں ایک گولڈن رول ہے نا, دیٹ از اوائڈ آرگومنٹس اینڈ ہارش ورڈس. ہوتا ہے کبھی کبھی ہسبینڈ وائف میں, ایون بچے بھی آپس میں کسی بات پہ بحث شروع کر دیتے ہیں اور آپ کی آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں. ایک تو کوشش کریں آپ کی آوازیں اونچی نہ ہوں اور ہارش ورڈز نہ یوز کریں ایک دوسرے کے بارے میں, کیونکہ جو چک چک ہے نا, میری امی کہتی ہیں یہ چک چک جو ہے نا یہ گھڑے کا پانی بھی سکھا دیتی ہے. تو یہ آپ کے گھر سے ہر وقت کا بحث مباحثہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ آرگیومنٹس کرنا آپ کے گھر کی برکت کو, سکون کو ختم کر دیتے ہیں. ایک پیسفل جو ہے نا وہ انوائرمنٹ وہ گھر میں برکتوں اور رحمتوں کو بڑھاتا ہے. سو جسٹ اسپیک جینٹلی, اسپیشلی جب آپ بہت اسٹریس میں ہوتے ہو. ہسبینڈس کو بھی کہہ رہی ہوں, باہر سے آفس سے آتے ہیں تو اپنی چیزیں باہر چھوڑ کے آئیں. یہ طریقہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ وہ باہر سے جتنے بھی پریشان ہو کے آتے تھے نا, انہوں نے کبھی حضرت خدیجہ کے سامنے جو ہے نا اس
کا اظہار نہیں کیا, کبھی ان کو غصہ نہیں کیا تھا. وہ ہمیشہ گھر میں انٹر ہوتے تھے, مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور اونچی آواز میں سلام کرتے تھے. ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے سلام نہیں کیا, کیونکہ جب مکہ کے لوگوں انہوں نے بہت تنگ کیا, پتھر پھینکے, جب یہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ نے سلام نہیں کیا, اور حضرت خدیجہ نے اس کو نوٹس کیا اور انہوں نے ان سے پوچھا. خیر یہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہوگا. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک میاں باہر سے اسٹریس میں آ رہا ہے تو بیوی بھی ظاہرہ اس کو بھی گھر کے 100 چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی کام کر رہی ہے, تو اس کو باہر سے آ کے اسٹریس نہ دے, بلکہ آپ بھی اسمائل کریں اور آپ کی مسز بھی اسمائل کریں گی, آپ کے بچے بھی. جب میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے سب سے زیادہ سفر کون کرتا ہے؟ بچے. تو اپنے گھروں میں جو ہے نا اس چیز کو اوائڈ کریں, بحث مباحثے کو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اپنے لیے, اپنے گھر کے لیے بہت دعا کیا کریں. اور خاص طور پہ ایک دعا ہے, آپ سب کو آتی بھی ہوگی, اللہم بارک لنا فی بیتنا. یہ دعا this can bring unseen blessings into your home. unseen blessings لاتی ہے. اور جب آپ, کہا جاتا ہے کہ کسی کے لیے بھی دعا کریں نا تو قبول ہوتی ہے. جو مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو ہاؤ کم کہ اگر آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ قبول نہ ہو؟ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اور ایک چیز ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ برکت ڈزنٹ کم فرام ہیونگ مور. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر 50 روپے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ 1000 روپیہ ہوگا تو اس میں برکت ہے. برکت کیا ہوتی ہے؟ اٹ کمز فرام اپریشیٹنگ اینڈ یوزنگ واٹ یو آلریڈی ہیو ود سنسیئرٹی. آپ کے پاس جو ہے وہ آپ شکر اور صبر اور قناعت کے ساتھ یوز کر رہے ہیں. دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے نہ جلنا بھی بہت بڑی ایک برکت اور بلیسنگ ہے آپ کے اوپر. اپنی لائف گزاریں, اپنے آپ میں مست رہیں, اور آج سے کسی دوسرے کے ساتھ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. لائف اتنی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, اتنی آپ کی لائف جو ہے نا وہ کمزور یا ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسروں کے کمپٹیشن میں گزار دیں. اللہ نے آپ کو بھی بہت نوازا ہوا ہے. کسی کے حالات کا آپ اس کو بظاہر دیکھ کے نہیں اندازہ لگا سکتے. بس اپنے میں شکر کریں اپنے اوپر اور مست رہیں, اپنی لائف کو بہت اچھے سے گزاریں. ہوپفلی آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اور اس بیچ میں بتاؤں کہ میرے آ گئے تھے گیسٹ اور اچانک سے آئے تھے, سو میں نے ان کے لیے ڈنر پریپیئر کیا, وہ ٹیبل لگائی آپ نے دیکھی ہوگی. دین ایک جگہ میں بیگ میں کچھ سامان ڈال رہی ہوں, وہ میں جا رہی تھی ہاسپٹل. میرا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کو بہت سوئر جو ہے نا وہ ٹونسلائٹس ہوئے ہوئے ہیں, اور بس اس کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دیں اور خیر سے وہ گھر آ جائے. اور باقی میرے روٹین کے کام تھے جو میں کر رہی تھی. کچن میں کچھ گروسریز سمیٹنے والی تھی, چیزیں میں نے منگوائی ہوئی تھی جو کہ 2 دن سے نا وہ کچھ گیسٹ کی وجہ سے اور کچھ میرے بیٹے کی وجہ سے وہ پینڈنگ ہو گئی تھی. فائنلی میں نے کل کا ٹائم نکالا اور میں نے یہ ساری چیزیں سمیٹ دی ہیں. اور امید کرتی ہوں کہ جو ہے نا آپ لوگوں کے گھروں میں خیریت ہوگی. اور اسی طرح اللہ کرے ہمارے گھر میں بھی خیریت رہے اور برکت رہے, اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور تھاٹ فل ولاگ شیئر کرتی رہوں. اور آپ لوگوں نے مجھے اچھا فیڈ بیک دینا ہے, اور نئے جوائن کرنے والوں کو کہوں گی کہ ویلکم ٹو مائی چینل, اور اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, بٹ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک مائی ٹوڈیز ولاگ. آپ کے لائکس جو ہے نا وہ تھوڑے کام آتے ہیں, تو جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا چاہے موبائل پہ چاہے ٹی وی پہ, تو دونوں طرف آپ کا آپشن ہے لائک کرنے کا. سو ڈونٹ فارگیٹ. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اور میری فیملی کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں ملوں گی آپ سے کسی نئے دن اور نئے ولاگ میں. یہاں پہ بتاتی چلوں گی کہ یہ کیک آ گیا تھا, اور یہ نا میں نے اسپیشل کیک کے لیے باکس خریدا تھا. ابھی تو نہیں, شاید پہلے کسی ولاگ میں نے شیئر کیا ہو, ہے تو پرانا باکس, لیکن آج میں نے کہا آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں آپ نے کیکس وغیرہ رکھنے ہیں تو یہ بہت زبردست ہے.
اور بڑے آرام سے آپ اس میں کیک وغیرہ رکھ کے فریج میں رکھ سکتے. یہ 3 ملک کیک ہے, میرے بچوں کو بڑا پسند آئے تو بس ان کے لیے میں نے فریج میں رکھ دیا کہ چائے وا کے ساتھ وہ کھا لیں گے. چلیں جی, اب جہاں سے اجازت چاہتی ہوں میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ, اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف ایوری ون.